السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک مسئلہ ہے، ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے ہر مرد کے لیے جو شادی شدہ ہیں، یا ہماری وہ ماں بہنیں جو شادی شدہ ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ عورتوں کی باتوں سے بھی مردوں کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، یا یہ کہیں کہ عورتوں کی باتوں سے بھی مرد اچھے راستے پہ آ جاتا ہے، اور عورت کی باتوں کی وجہ سے مرد اچھے راستوں کو چھوڑ کے غلط راستے پہ بھی آ جاتا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر بات آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ کیا ہے؟ کتنا گناہ ہے؟ کیسا گناہ ہے؟ یا یہ دیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ تاخیر نہ کریں، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے میں دیر لگانا ایک قسم کا گناہ ہے۔ ہم بستری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے انسان فوراً غسل کر لے، جتنی جلدی ہو سکے وہ فوراً پاک ہو جائے۔ لیکن آج حالت تو یہ ہے، اگر آپ ہمارے نوجوانوں سے کہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہے، آؤ مسجد میں چلو، تو وہ کہیں گے یار میں ناپاک ہوں، میرا کپڑا پاک نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے ایمان والا، کلمے والا مسلمان کا بچہ، اور وہ یہ کہ میں ناپاک ہوں، خدا کی قسم یہ بات زہر کی طرح ہے ایمان کے لیے، اللہ رسول کی ناراضگی کے لیے۔ انسان ہر حال میں پاک رہے، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم بستری کے بعد جب انسان تاخیر کرتا ہے غسل کرنے میں، مرد ہو یا عورت، تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی باتوں کو سنیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بستری کا تو جو وقت ہے نا، وہ رات کے آخری حصے میں، یعنی کہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت پھر انسان تاخیر نہیں کر سکتا، کیونکہ آگے فجر کی نماز آ رہی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان ہم بستری کے بعد اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے جب کوئی غسل کرتا ہے تو بیچ کا جو یہ وقت ہے، اللہ کی قسم اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم بستری کی وجہ سے اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، نماز اس نے چھوڑ دی۔ کتنا بڑا گناہ ہے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کے جس نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے ان چیزوں پہ دھیان رکھنا ضروری ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔ گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم ہو، اس حالت میں انسان زیادہ وقت گزارے، خدا کی قسم ایک قسم کا یہ گناہ ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے فوراً غسل کر لے۔ نماز وقت پہ فرض ہے، نماز کے انتظار میں انسان پڑا رہے، انسان بیٹھا رہے کہ نماز کا وقت جب قریب آئے گا ہم پھر غسل کریں گے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حالت میں جتنی جلدی ہو سکے فوراً غسل کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو انسان بستر پہ پڑا ہے اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا بڑا نقصان ہے کہ جس گھر کے اندر ناپاکی کی حالت میں انسان پڑا رہتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے، جو اللہ کے طرف سے رحمتیں نازل ہونی ہے، وہ بھی رک جاتی ہے، کیونکہ جس گھر کا ایسا ماحول ہوگا اس گھر میں صرف شیطان آئیں گے۔ اللہ کے نیک فرشتے، اللہ کے فرشتے یا اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل نہیں ہوگی جس گھر کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسان چھوڑتا ہو اور انسان ناپاکی کی حالت میں پڑا رہے۔ اس سے شیطان راضی ہوتا ہے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اس حالت میں زیادہ وقت نہ گزاریں، جتنی جلدی ہو سکے آپ فوراً غسل کر لیں۔ تیسرا بڑا نقصان
کہ ہم بستری کے بعد انسان فجر کی نماز کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم اس نطفے سے اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی تو آپ اندازہ لگائیں جس حکم کے لیے، جس چیز کے لیے آپ نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، تو اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، خدا کی قسم اکثر وہ نافرمان ہوں گے، اکثر وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، اکثر وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارنے والے ہوں گے، کیونکہ آپ نے جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اس سے جو اولاد عطا فرماتے ہیں، اللہ خدا اس کو نیک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب آنے والے وقت جو نماز ہے فجر کی نماز، اب اس کو آپ وقت پہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وجہ سے اس نماز کو چھوڑ دی، نماز قضا کر دی، تو اللہ کی قسم اکثر اولاد نافرمان ہوتی ہیں۔ 3 بڑے نقصان ہیں تاخیر سے غسل کرنے میں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آج اس باتوں کو سن کر آپ اپنے اندر کی یہ گندی عادت کو ختم کریں گے، جتنی جلدی ہو سکے آپ غسل کریں گے۔ اللہ حافظ۔